الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خاص موقعوں پر کچھ اعمال، کچھ کلمات، کچھ دعائیں سکھلائی ہیں، ان میں ایک دعا یہ بھی ہے: اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، کہ اللہ میں جو دجال کا فتنہ ہے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے اپنی حفاظت میں لے لے، اس سے اپنی پناہ میں لے لے۔ ایک دعا یہ ارشاد فرمائی: اعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں فتنوں سے جو ظاہر ہوں اور جو باطنی ہوں۔ ظاہری فتنوں سے بھی انسان بچ سکتا ہے، نظر آ رہے ہیں، محسوس ہو رہے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ کی مدد ہو تو بچتا ہے، ورنہ نہیں بچتا۔ اور باطنی فتنوں سے بچنا تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے، اس میں تو اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر نہیں بچتا۔ کیونکہ باطنی فتنہ تو حق کے روپ میں ہوتا ہے، خود اندر چھپا ہوتا ہے، اوپر سے حق، اللہ کا نام ہوگا، رسول کا نام ہوگا، دین کا نام ہوگا، ختم نبوت کا نام ہوگا، مقصد گمراہ کرنا ہوگا۔ تو یہ جو دور اور حالات ہیں جس سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یہ بہت خطرناک ہے، انتہائی خطرناک حالات ہیں، اور یہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ باطل کا، کفر کا، اور ہمارے اندر جو اس مسلمان ہیں، جو منافقین کے اعلیٰ کار ہیں، ان کا اصل نشانہ آپ ہیں۔ دینی مدارس ہیں، دینی مراکز ہیں، دینی مخلص دینی جماعتیں ہیں، وہ ان کا خاص نشانہ ہے۔ اور جو دینی جماعتیں ہیں مضبوط، وہ بر صغیر میں ہیں، ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں بھی ہے۔ اس لیے ہندوستان، پاکستان ان کا خاص نشانہ ہے۔ اسی طرح ترکی بھی خاص نشانہ ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بحیثیت قوت کے، فوجی قوت کے اعتبار سے اگر کوئی ملک ہیں تو وہ اس وقت یہ دو ہی ہیں۔ مصر بھی ہے، بہت بڑی فوجی قوت ہے، لیکن وہ ان کے شکنجے میں ہے بہت زیادہ۔ باقی شام کو برباد کر چکے، عراق برباد ہو گیا، سب برباد ہو گئے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ افغانستان میں اللہ تعالیٰ نے ایک اعتبار سے استحکام دیا ہے، لیکن ان کے گرد خطرات بہت منڈلا رہے ہیں، اندرونی بھی، بیرونی بھی۔ اللہ ان کی حفاظت کرے اور انہیں استحکام دے عالم اسلام میں۔ تو ہمارے ملک میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، اور یہ شر جو ہے، اس کا فتنہ ہونا آیا ہوتا جا رہا ہے دن بدن۔ بہت سو پر تو بہت پہلے شروع دن سے ہی آیا ہے، بہت سو پر ہونا شروع ہو گیا، اور بہت سو کی آنکھوں پر اب بھی پٹی بندھی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں دل پر بھی بندھی ہوئی ہے یا نہیں، اللہ کرے کہ دل پر نہ ہو، آنکھوں پر ہو تو وہ کسی وقت ہٹ جائے گی۔ خدا نہ خواستہ اگر دل پر ہی مہر ہو تو وہ تو پھر ان کے ساتھ ہی بہہ جاتا ہے۔ اور یہ جو فتنہ اس وقت چل رہا ہے، دجالی فتنہ زوروں پر ہے ہمارے ملک میں، اور ساری جماعتیں سیاسی ہوں اور غیر سیاسی جماعتیں ہوں، اس میں وہ فتنہ چھپا ہوا ہے، حتیٰ کہ مذہبی جماعتوں میں بھی چھپا ہوا ہے، پیپلز پارٹی میں بھی ہے، مسلم لیگ میں بھی ہے، سب میں ہے، کیونکہ ان سب پارٹیوں میں قادیانی ہیں، ان سب پارٹیوں میں شیعہ ہیں،
قادیانی شیعہ پکے یہودیوں کے ایجنٹ، ان کے سپاہی، ان کے اعلی کار ہیں، اور عالمی طور پر پوری دنیا میں یہ پھیلے ہوئے ہیں، صرف پاکستان میں نہیں ہے، عرب میں بھی یہ پہنچ چکے ہیں۔ اسرائیل ان کا مرکز ہے، اسرائیل میں قادیانیوں کا دفتر ہے، اسرائیلی فوج میں قادیانی ملازم ہیں۔ آپ کو تو نہیں رکھیں گے وہ اپنی فوج میں ملازم، قادیانیوں کو رکھ رہے ہیں، تو یہ ان کے اعلی کار ہیں۔ یہ ہماری فوج میں گھسے ہوئے ہیں، یہ ججوں میں گھسے ہوئے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ، منصوبہ ساز اسٹیبلشمنٹ، جو نوکر شاہی کہتے ہیں جس کو، سرکاری افسران، سرکاری ملازم ہمیشہ جو رہتے ہیں، ان میں یہ گھسے ہوئے ہیں، اور اب ان کے پنجے انتہائی مضبوط ہو چکے ہیں۔ ان حالات میں بھائی اللہ سے رجوع سب سے اہم چیز ہے۔ اپنے لیے بھی پناہ طلب کرو، اہل حق کے لیے بھی طلب کرو، مدارس کے لیے بھی طلب کرو، تبلیغی جماعت کے لیے بھی طلب کرو، جمعیت علماء اسلام کے لیے بھی طلب کرو، کیونکہ ان دو جماعتوں کے علاوہ اور کوئی بڑی جماعت نہیں ہے، وہ چھوٹی ہیں لیکن بڑی جماعتیں تو یہی ہیں دو۔ تبلیغی جماعت بھی ان کا نشانہ ہے، جمعیت علماء اسلام بھی نشانہ۔ تبلیغی جماعت غیر سیاسی جماعت ہے، جمعیت علماء اسلام سیاسی جماعت ہے، لہذا سیاسی جماعت کو وہ زیادہ ان کا نشانہ ہے اور وہ اس کے دشمن ہیں، کیونکہ وہ ان کے راستے کی سب سے بڑی اور مضبوط رکاوٹ ہے۔ تبلیغی جماعت چونکہ غیر سیاسی ہے، وہ مزاحم نہیں ہوتی، مزاحمت نہیں کرتی، یہ مزاحمت کرتی ہے، یہ ہمارا آپ کا دفاع کرتی ہے، یہ ان کے آگے ڈھال بن جاتی ہے۔ تو اس ڈھال کو بھائی مضبوط کرنا ہے، اللہ سے بھی مدد مانگنی کہ اللہ اس ڈھال کی حفاظت کر، اسے مضبوط رکھ۔ مسجدوں کے لیے ڈھال ہے، خانقاہوں کے لیے ڈھال ہے، مدارس کے لیے ڈھال ہے، تبلیغی جماعت کے لیے ڈھال ہے، سب کے لیے یہ ڈھال ہے، کیونکہ سیاسی قوت مضبوط قوت کہلاتی ہے۔ یہ اگر کمزور ہو گئی تو کفر کے لیے اور باطل کے لیے اس سے بڑی خوشی کی چیز کوئی نہیں۔ تو ترکی میں بھی اس وقت مارکا ہو رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ طیب اردوغان فرشتہ ہے، خامیاں ہیں اس میں بھی بہت ساری، مختلف لوگوں کی اس کے بارے میں بھی رائے ہے، لیکن جو اس وقت اس کے مقابل میں ہیں، جو قوتیں، ان کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے، جبکہ طیب اردوغان کے مسلمان ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ہے کہ بس پتہ نہیں باعمل ہے نہیں ہے، داڑھی مونڈتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن بہت سو سے اچھا ہے۔ ان بہت بڑے بڑے بروں میں کم برا ہے، تو جو کم برا ہے وہی اچھا ہوتا ہے۔ تو اس وقت وہ بھی کفر کے نشانے پر ہے۔ اس کے مقابلے میں نیرا کفر ہے جو اس وقت مقابلے پر آیا ہوا ہے، وہ اتا ترک جو ہے، جو کم بخت جس نے اسلامی خلافت کو برباد کیا کفر میں، اور ترکی میں قرآن پاک پڑھنے پہ پابندی لگا دی، نہ قرآن پڑھا جائے گا، نہ حدیث پڑھی جائے گی، نہ مسجدیں بھی بند کر دی، نماز بھی نہیں، داڑھی رکھنا منع، پردہ حرام کر دیا، اس نے اسلام کو مٹا دیا تھا ترکی سے اس نے۔ یہ جماعت جو اس کے مقابلے پر ہے، یہ اتا ترک کی پارٹی کے لوگ ہیں، بددین، ملحد، کافر۔ اس کی قبر پر جب یہ الیکشن کی جو مہم ہوتی ہے، یہ جب ختم ہوتی ہے انتخابات سے 2-4 دن پہلے، تو طیب اردوغان اور اس کے ساتھی تو مسجد میں گئے، نماز پڑھ کر اللہ سے نفلیں پڑھ کے دعا کی کہ اللہ جو کوشش ہم نے کر لی ہے تو کر لی، اب انتخابات آ رہے ہیں تو کامیاب کر۔ وہ اتا ترک کی قبر پر گیا، ان کا لیڈر، جیسے وہ اللہ میاں کا دربار ہے، الیاذ باللہ۔ تو یہ کفر ہے، اور پوری دنیا میں مقابلہ چل رہا ہے، قادیانی ان کے ساتھ شامل ہے۔ ہمارے ججوں میں قادیانی بھرے پڑے ہیں۔ بندیال کے بارے میں بھی آ رہا ہے کہ یہ قادیانی ہے، اس کی سسرال قادیانی ہے، اس کی بیوی قادیانی ہے۔ باجوہ کے بارے میں بھی تھا، اس کی بیوی قادیانی ہے۔ جو نثار جو گزرا ہے جج، اس کے بارے میں بھی اسی قسم کی خبریں ہیں۔ کبھی تردید نہیں کریں گے۔ جو ایمان میں پختہ ایمان والا ہوتا ہے، اسے اگر ایسی بات پہنچ جائے کہ لوگ مجھے قادیانی کہہ رہے ہیں، شک کرتے ہیں، تو اس کا ایمان ایسا جوش مارتا ہے کہ وہ صبر نہیں کر سکتا، وہ ببانگ دہل اعلان کرتا ہے اپنے ایمان کا۔ ان میں سے کوئی بھی اعلان نہیں کرتا۔ کیا نام تھا پہلے چیف جسٹس کا؟ ثاقب نثار، وہ بھی اسی طرح کا، یہ بھی اسی طرح کا۔ فوج کے اندر جرنیل بھی اس قسم کے، جج بھی اس طرح کے، سیاست دانوں میں قادیانی،
قادیانی نواز تو حالات بڑے خطرناک ہیں. اس میں لے دے کر ایک ہماری جماعت ہے، اللہ اس کی حفاظت کرے. اور کل انہوں نے وہاں جمع ہونے کی اپیل کی ہوئی ہے، تو اس میں جو بھی جا سکتا ہو چلا جائے، اچھی بات ہے. اللہ کو یاد کرتے ہوئے جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. کہ جب ایسا ہو کہ مخالف اور باطل قوت سے مقابلہ ہو تو اللہ کو یاد کرو کثرت سے. یاد ہے. ہم اس کو نام لے کر تو کافر نہیں کہہ سکتے کہ یہ کافر یہ کافر، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ یقین ہے کہ یہ کافروں کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ کفر کے اعلی کار ہیں، یہ اس کے نظام کے لیے کام کر رہے ہیں. لہذا اسی طرح اللہ سے مدد مانگنی ہوگی جیسے کفار سے مقابلے کے لیے اللہ کی مدد مانگی جاتی ہے اور اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اندر کے دشمن ہیں جو مسلمانوں کے روپ میں کافروں کے اعلی کار ہیں. یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. تو اللہ سے رجوع رکھنا بھائی. جو جا رہے ہیں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا، اللہ کو یاد بھی کرتے رہنا، اور یا حی یا قیوم کا ورد کثرت سے کرتے رہنا. سورہ یاسین شریف بھی پڑھ لینا، وہ پڑھ کے بھی دعا کرو. حسبنا اللہ ونعم الوکیل کبھی یہ پڑھتے رہو. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، یہ پڑھتے رہو. اللہ سے دعائیں کرتے رہو. اور ترکی کے لیے بھی دعا کرو. اب نتائج الگ ہو گئے ہوں گے، شاید گنتی شروع ہوگی. بہرحال مقابلہ سخت اور خطرات بہت ہیں طیب اردوغان کے لیے. الیکشن میں یہی خبریں آ رہی ہیں کہ جیتنے کے امکانات بہت کمزور ہیں، ہارنے کے بھی امکانات ہیں. تو بس اللہ کی مدد ہو جائے، اللہ اسے کامیاب کرے، اور جو اس کے مقابل میں باطل قوتیں اللہ ان کو تباہ و برباد کرے، ناکام کرے. پاکستان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ یہ جو قادیانی جج ہیں، قادیانی جرنیل ہیں، قادیانی نوکرشاہی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے. میں آج سے نہیں، جب سے یہ ایجنسی والے ملتے ہیں یا کوئی اور ملتا ہے، میں کہتا ہوں جب تک تم اپنی صفوں سے، فوج سے، منصوبہ ساز اداروں سے قادیانیوں کو صاف نہیں کرو گے، ملک میں امن نہیں آ سکتا. یہ ملک کو تباہ کر دیں گے. آپ کے سامنے ہے، سب قادیانی ہے، آیا ہوتا چلا جا رہا ہے، انہیں پرواہ نہیں ہے. شیعہ بھائی، ایران میں جتنی پولیس اور فوج انتظامیہ ہے، جج عدالتیں ہیں، اس میں کوئی سنی نہیں ہے. آپ اسی قانون کو، ضابطے کو چلائیں اور کہیں کہ بھئی یہ سنیوں کا ملک ہے، 1.5% یا 2% شیعہ ہیں صرف، لہذا کسی میں بھی ان کا حصہ نہیں ہے. بس بحیثیت اقلیت کے آرام سے رہیں، ہم ان کا خیال رکھیں گے. کوئی ظلم زیادتی نہیں کرتے، نہ انہیں کوئی مارے گا، نہ قتل کرے گا، نہ زخمی کرے گا، نہ ان کا کوئی مال چرا سکتا ہے. حکومت حفاظت کرے گی. وہ ایک اقلیت ہیں، جیسے کہ وہاں سنی اقلیت ہے، لیکن وہاں سنی 35% ہیں ایران میں، 35% یا اس سے بھی زیادہ، اور 50% شیعہ ہیں، تقریباً برابر کے سنی ہیں. تو وہاں تو ایک بھی سنی کسی محکمے شعبے میں نہیں ہے، اور یہاں ہر شعبے میں شیعہ گھسے ہوئے ہیں. ایسے لگتا ہے ملک شیعوں کا ہے، سنیوں کا نہیں ہے. اس صورتحال نے آج فوج کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں، منصوبہ ساز اداروں کے لیے مصیبتیں کھڑی کر دی ہیں، انہی کی غفلت کی وجہ سے، انہی کی پالیسیوں کی وجہ سے. انہیں چاہیے کہ اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کریں، اللہ سے بھی توبہ کریں، اور عہد کریں کہ اپنی صفوں سے ان ناپاک اور خبیث وجود کو نکال باہر کریں گے. اس کے بغیر ہمارا نہ دین محفوظ، نہ ہمارا ملک محفوظ، نہ ہمارے ایٹمی اثاثے محفوظ، سب چیزیں خطرے میں ہیں. اللہ رحم فرمائے. آپ جب جائیں گے، اگر یہاں سے جانا ہے جس نے، تو پورے نظم سے جانا ہے، اس میں بدنظمی بالکل نہیں کرنا. جماعت والے ہدایات دیں گے، آپ کے ساتھ آپ کے اساتذہ بطور آپ کے سرپرست اور امیر کے ہوں گے. جو وہ کہیں اس طرح کرنا ہے. اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں کرنی، کوئی بدآمنی نہیں کرنی، کوئی توڑ پھوڑ نہیں کرنی. الحمدللہ ہم پرامن لوگ ہیں اور پرامن انداز میں احتجاج کریں گے. اور جو باطل قوتیں کفری حرکتیں کر رہی ہیں، اور یہ جو سردار عمران خان کفر کا سردار ہے، قادیانی اور فتنے کا سردار ہے،
اور شیطان کا ایجنٹ ہے بہت بڑا، اللہ اس کے شر سے بچائے، اور اس کی گمراہی جو ہے جس میں اچھے اچھے لوگ مبتلا ہوئے ہوئے ہیں، اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور ان کی شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ کفر، یہ باطل ہے، اس کے بطلان میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہے۔ اللہ اس کو تباہ و برباد کرے، ان کو اور ان کی جماعت کو نیست و نابود کرے، اور اللہ تعالیٰ اہل حق کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے رہنا ہے، وہاں بھی جو یہاں ہیں وہ یہاں دعا کرتے رہیں، جو نہیں جا رہے رجوع اللہ رکھیں، نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو، جو کل روزہ رکھ سکتے ہیں روزہ رکھو، سفر میں جو آ رہے ہیں وہ روزہ نہ رکھیں کیونکہ گرمی بھی ہے، پھر مشکل ہوگی، سمجھ گئے بات؟ تو جو روز رہ رہے ہیں وہ روزہ رکھیں، ابھی سے جو ہمت کر سکتے ہیں ہمت کرو، روزہ رکھ لو اور اللہ سے دعا کرتے رہو اور اللہ سے غیبی مدد مانگتے رہو۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی سب کی مدد فرمائے۔ ترکی کے لیے بھی دعا کرو، یہاں کے بھی، اور باقی شام کے حضرات ہیں، افغانستان کے لیے دعا کرو، اللہ طالبان کو مضبوط کرے، ان کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں میں آپس میں اتفاق عطا فرمائے، اور جو انتشار ہے اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے انتشار ہمارے اندر سے ختم فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا